الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الکرام البررہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم امیر مقامی برادر محترم عبدالجلیل صدیقی صاحب اور بہت ہی قابل احترام رفقا اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تطہیر قلب کے حوالے سے منعقد اس اجتماع میں ہم عام طور پر تحریکی حلقوں میں یہ اصطلاح جو استعمال ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے دل کی پاکیزگی کے لیے تذکیر اور یاد دہانی کی سامان جو ہے کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بات پوری طرح سے ثابت شدہ ہے کہ اپنے آپ کی تزکیے اور تطہیر کے لیے جب تک فرد میں خود آمادگی پیدا نہ ہو، وہ سیلف موٹیویٹڈ نہ ہو، خود سے اس کے لیے وہ تیار نہ ہو، تو تب تک جو ہے تزکیے اور تطہیر کا کوئی عملاً جو ہے ہو نہیں سکتا ہے۔ تو اجتماعات کے ذریعے سے یا اس طرح کی گفتگوؤں کے ذریعے سے کوشش یہی ہوتی ہے کہ یاد دہانی ہو، اس کی تذکیر ہو اور اس کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا جائے، لیکن بالآخر اس عمل کو فرد کو کرنا ہے۔ پھر یہ بات بھی ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ تطہیر قلب کا یہ عمل یہ جو ہے تسلسل چاہتا ہے، وداؤٹ جو ہے پاز، مسلسل جاری رہنا جو ہے اس کا تقاضا ہے، کیونکہ اس کی حیثیت ہمارے لیے جو ہے گویا کہ عمل تنفس کی جیسی ہے۔ ریسپیریٹری سسٹم جو ہمارا ہے، ریسپیریشن، تو وہ جس طرح سے جو ہے ایک مستقل عمل ہے اور اس کا رک جانا زندگی کا رک جانا سمجھا جاتا ہے، اسی طرح سے جو ہے تطہیر قلب اور تزکیے کا یہ عمل یہ بھی جو ہے تسلسل چاہتا ہے۔ ہمیشہ یہ اس کی طرف بندہ متوجہ ہو، ہر آن متوجہ ہو، ہر وقت متوجہ ہو، اٹھتے بیٹھتے اس کی طرف متوجہ ہو، خلوت میں متوجہ ہو، جلوت میں متوجہ ہو، محفل میں متوجہ ہو، انفرادی زندگی میں متوجہ ہو، اجتماعی زندگی میں متوجہ ہو، مسجد میں متوجہ ہو، بازار میں متوجہ ہو، دوران جو ہے کاروبار متوجہ ہو، اہل و عیال کے درمیان ہو تو متوجہ ہو، کیفیات اس کی جو ہے جذباتی ہو تب اس کی طرف متوجہ ہو، ہر وقت اس کی طرف جو ہے اس کو متوجہ ہونا ہوگا، اور اس عمل کو جو ہے اس کی ناگزیریت اور اس کا جو لازمی عمل ہے اس کی طرف جو ہے توجہ دینی ہوگی۔ پھر اسی طرح سے یہ بات بھی ہم کو سمجھنی چاہیے کہ جس طرح سے عمل تنفس یہ ہر فرد کا اپنا عمل ہے، جب یہ نہیں کرتا ہے اور وینٹیلیٹر لگ جاتا ہے تو ہم دعا کرتے ہیں پھر اس کے لیے، اور ہم نے کورونا کال میں تو اس کو دیکھا ہے، تو ہم اس کو سمجھے ہم کہ یہ ہر فرد کو جو ہے ہر فرد کا اپنا عمل ہے، بیرون سے ایکسٹرنلی جو ہے اس کی طرف توجہ تو دلائی جا سکتی ہے، لیکن مسلسل ہر فرد کو اس کی طرف توجہ دے کر کے یہ عمل کو انجام دینا پڑے گا، اپنے قلب کی تطہیر کے عمل کو وداؤٹ اینی پاز انجام دینا پڑے گا، خود انجام دینا پڑے گا۔ تطہیر میں یہ بات بھی شامل ہے، جیسے کہ ریسپیریشن میں یہ بات شامل ہے کہ ہم انہیل کرتے ہیں آکسیجن کو جو ہمارے لیے صحت بخش ہے، اور ہم ایکزیل کرتے ہیں کاربن ڈائی آکسائڈ کو جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے۔
اسی طرح سے تطہیر قلب کے اس عمل میں ہمارے دل پر نسیان کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، بھول جانے کی وجہ سے یا اور بشری تقاضوں کی وجہ سے جو داغ دھبے پڑ جاتے ہیں، ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد، جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان دلوں کو بھی ویسے ہی زنگ لگتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ تو اس زنگ کے ازالے کے لیے اس کو جو ہے صاف کرنا ضروری ہے، اس کو جو ہے صاف کرنا ضروری ہے۔ تو ہم کو تطہیر قلب کی طرف متوجہ ہونے میں یہ بات ہوگی کہ ہم اس قلب کی طرف متوجہ ہو کر یہ بات معلوم کرے کہ غیبتوں نے اس کو کیا داغ لگایا ہے، چغل خوریوں نے اس کو کیا داغ لگایا ہے، بہتان تراشیوں نے اس کو کیا داغ لگایا ہے، بدگمانیوں نے اس کو کیا داغ لگایا ہے، بد زبانیوں نے اس کو کیا داغ لگایا ہے، تہمت تراشیوں نے اس کو کیا داغ لگایا ہے، رفقا کے سلسلے میں منفی قسم کی کیفیات نے اس کو کیا داغ لگایا ہے، خدا بیزاری نے اس پر کیا داغ لگایا ہے، آخرت فراموشی نے اس پر کیا داغ لگائے ہیں، حقوق اللہ کی پامالی نے اس پر کتنے دھبے لگائے ہیں، حقوق العباد کی پامالی نے اس پر کتنے دھبے لگائے ہیں۔ ہم کو اس کی طرف متوجہ ہونا ہوگا اور ان سب کو صاف کرنا ہوگا۔ وہ اسی طرح سے ہمارے لیے، ہمارے جو ہے روحانی وجود کے لیے، ہماری ایمانی وجود کے لیے نقصان دہ یہ چیزیں، جس طرح سے کاربن ڈائی آکسائڈ ہمارے جسمانی وجود کے لیے نقصان دہ ہے، ہم اس کو باہر کر دیتے ہیں اور انہیل کرتے ہیں ہم آکسیجن کو۔ ہمیں جو ہے حسنات کو قبول کرنا ہوگا، ان الحسنات یذہبن السیئات۔ ہم کو جو ہے بھلائیوں کو، خدا ترسی کے کاموں کو، خدا ترسی کی عادات کو، صالحات کو، نیکیوں کو، فرما برداری کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اس کو جو ہے پروان چڑھانا پڑے گا۔ اس کو ہم پروان چڑھائیں گے، اس سے دل پاکیزہ ہوگا، اور جب دل پاکیزہ ہوگا تو اس کے ذریعے سے پھر وہ ناپاکیزگیاں وہاں کی نکلے گی، یذہبن السیئات۔ تو ہم کو اس کی طرف متوجہ ہونا ہوگا۔ تو ہم تطہیر قلب کے یہ اجتماعات اسی لحاظ سے جو ہے منعقد کرتے ہیں۔ اب اس میں جو ہے ہمیں جو اس وقت ہم جس حوالے سے خاص طور پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ قرآن مجید نے اس کا تذکرہ کیا ہے، اور وہ سورہ یوسف کی جو میں نے آیت آپ کے سامنے پڑھی اس کے اس پس منظر کو تازہ کر لیا آپ، جس پس منظر کو اس حال میں بیان کیا گیا ہے کہ مشتاق توجہ تھی حسینہ نے خدارہ، ڈالی نہ کسی پر غلط انداز نظر بھی۔ وہ حسینہ نے مصر جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف اپنی حسن کی رعنائی اور اس کی فتنہ سامانیوں سے متوجہ کر کے ان کی تپسیا کو گویا بھنگ کر دینا چاہتی تھی، ان کے دامن عفت پر گویا داغ لگانا چاہتی تھی۔ تو وہاں قرآن مجید نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کو جس انداز میں بیان کیا ہے، قرآن مجید نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ بات کہی کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ میں اس بات کا یقین رکھتا ہوں کہ میرا یہ جو نفس ہے یہ سوء کی طرف، برائی کی طرف مجھے لے جا سکتا ہے۔ میں اس سے اپنے آپ کو جو ہے بری نہیں کرتا ہوں، لیکن میں اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ جب جو ہے وہ ساری حسینائیں مصر کی جمع تھی، فلما سمعت بمکرہن اعتدتہن وآتت کل واحد منہن سکینہ وقالت اخرج علیہن فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلنا حاشا للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ تو یہ جو کیفیت تھی کہ مصر کی ان حسیناؤں کے درمیان سے گویا حضرت یوسف علیہ السلام کو جو ہے ریمپ پر واک کروائی گئی اور ان کے درمیان سے گزارا گیا، اور وہ سب جو ہے اپنے فتنوں کے ساتھ وہاں موجود تھی، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار کو جو ہے گویا سے فتنے میں مبتلا کرنا چاہتی تھی اس وقت۔ اور اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے جو ہے جو بات کہی کہ تم جس چیز کی طرف مجھے دعوت دیتی ہو اس کے بالمقابل میں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، اور ان النفس وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اسی جو ہے تسلسل میں یہ بات کہی۔ ہم کو اس کے اپنے سامنے رکھنا۔ یہ نفس امارہ کیا ہے؟ قرآن مجید جو ہے ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ نفس کی 3 قسمیں قرآن مجید ذکر کرتا ہے، یا نفس کی 3 حالتوں کا قرآن مجید ذکر کرتا ہے۔ نفس جو ہمارا ایک ہے، اس پر کبھی حالت طاری ہوتی ہے نفس امارہ کی، جس میں یہ کہا کہ وہ بالسوء، پھر وہ نفس امارہ کی جب غلبہ ہوتا ہے، نفس امارہ جب غالب ہو جاتا ہے ہمارے اوپر،
وہ کیفیت جب ہم پر غالب ہو جاتی ہے تو پھر ہم کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے نکال کر وہ اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لے کے جائے، اللہ کی نافرمانیوں کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اور نفس کی کیفیت جب یہ ہو کہ بندہ جو ہے وہ کشا اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کی طرف، حرام کاموں کی طرف، ناجائز کی طرف، ممنوعات کی طرف، منہیات کی طرف، جن کاموں سے روک دیا گیا اس کی طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بغاوت اور سرکشی کی کاموں کی طرف وہ بڑھتا چلا ہے، اس طرف اس کی پیش قدمی ہوں اور اس طرف اس کا نفس اس کو لے کے جائے، تو یہ کیفیت جو ہے نفس امارہ کے غلبے کی کیفیت ہے۔ اس کیفیت میں بندہ جو ہے اس کی تباہکاری ہے کہ بندہ اس میں خدا بیزار ہوتا ہے، نفس کا جو ہے غلام ہو جاتا ہے۔ اور اس کے نتیجے میں قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے نا کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا الہ اپنے نفس کو بنا لیا، اپنا الہ اپنے نفس کو بنا لیا۔ تو نفس امارہ کی سب سے بڑی پہلی تباہ کاری یہ ہوتی ہے کہ وہاں سے خدا فراموشی پیدا ہوتی ہے، خدا کی ذات وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، اس کو بندہ بھول جاتا ہے، اس پر سے توجہ ہٹ جاتی ہے، غفلت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سلسلے میں طاری ہو جاتی ہے۔ وہ بظاہر موحد ہو سکتا ہے، بظاہر جو ہے وہ جو ہے مسلمان ہو سکتا ہے، لیکن نفس امارہ کی یہ کیفیت اس حالت میں بندے پر جب طاری جو ہوتا ہے، بندے پر یہ حالت جب طاری ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ایمان کی کیفیت سے نکل جائے۔ لا یسرق السارق حین یسرق وهو مسلم، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کوئی چوری کرنے والا جب چوری کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اثناء جرم جو ہے وہ مسلمان نہیں رہتا ہے، اثناء جرم مسلمان نہیں رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کی ذات کو بھول جاتا ہے، خدا کی ذات کو فراموش کر دیتا ہے۔ وہ یہ بات فراموش کر دیتا ہے کسی گناہ کے ارتکاب کے وقت کہ مجھ پر جو ہے علیم بذات الصدور، ایسے خدا کی نگرانی میں میں ہوں جو ہے سینے کے احوال سے واقف ہے، ایسے خدا کی نگرانی میں میں ہوں جو ہے یعول بین المرء وقلبہ، جو میرے یہ دل کی جو ہے یہ کیفیت اور میرا عمل، اس کے درمیان وہ ذات حائل ہے، یہ دل ہے نا جو اس کو اس طرف لے جا رہا ہے۔ تو وہ بھول جاتا ہے اس کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں حائل ہے، اللہ تعالیٰ وہاں موجود ہے، اس کو وہ بھول جاتا ہے، اس کو فراموش کر دیتا ہے۔ اور اسی کے نتیجے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ جب بندہ اس بات کو بھول جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں اس کے دل کی ساری جو ہے میلانات سے، رجحانات سے، اس کے دل کی ساری پسند و ناپسند اور اس کی ساری کیفیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، جانتا ہے اس کو، علیم بذات الصدور، سینے کے احوال، مطلب سینے میں جو چیز پوشیدہ ہے کیا ہے؟ وہ دل ہے، اس کے احوال سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے۔ اس کے سلسلے میں بندہ جب غفلت کر جاتا ہے تو اس کی غفلت جو ہے پھر اس دل کی طرف سے، اس دل میں جو کیفیات پیدا ہو رہی ہے اس کی طرف سے اس کو غافل کر دیتی ہے، اس کو غافل کر دیتی ہے۔ جب وہ یہ بھول جاتا ہے کہ میرے دل کی دھڑکنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، وہاں کے سارے رجحانات و میلانات کو، وہاں کی ساری کیفیات سے اللہ تبارک و تعالیٰ واقف ہے، اس کو بندہ جب بھول جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے غفلت کر جاتا ہے، تو نفس امارہ کی سب سے بڑی تباہ کاری یہ ہے کہ بندہ مومن ہونے کا اقرار کرتے ہوئے دائرہ ایمان سے جو ہٹ جاتا ہے۔ کوئی فتویٰ نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پر ہم کسی کی جو ہے تکفیر کریں، لیکن جو ہے ہم اپنے آپ سے جب اس پہلو سے جو ہے اپنے نفس سے اس کے سلسلے میں جو ہے اپنے آپ سے اس کا فتویٰ لیں گے تو دل کہے گا کہ میرا یہ عمل جو میں نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا یہ عمل میں نے یہ اس وجہ سے کیا ہے کہ اس وقت کے لیے میں نے اللہ تعالیٰ کو فراموش کر دیا، میں نہیں محسوس کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے محیمن ہے، نگرانی کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خبیر ہے، باخبر ہے میرے احوال سے، یعلم ما یوسوس بہ النفس، نفس کے وساوس سے، وہاں اٹھنے والے وسوسوں سے واقف ہے۔ میں بندہ بھول گیا تھا، اللہ تعالیٰ کو بھول گیا تھا۔ تو سب سے بڑی تباہ کاری جو ہے خدا فراموشی ہوتی ہے، اور خدا فراموشی کی نتیجے میں پھر بندے کی ساری عمل کی کیفیت وہ اس کا فساد کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب بندہ خدا کو بھول جاتا ہے
تو سارے عمل کی کیفیت اور اس کا فساد جو ہے وہیں سے پیدا ہو جاتا ہے۔ خدا کو بھولنے کے نتیجے میں خدا کی بندگی کو بھولتا ہے، خدا کے احکام کی تابعداری کو بھولتا ہے، خدا نے زندگی گزارنے کا جو اسلوب و انداز اس کو دیا ہے اس کو بھول جاتا ہے، خدا تبارک و تعالیٰ کے خوف کو بھول جاتا ہے، اس کے عذاب و عتاب اور اس کے گرفت کو بھول جاتا ہے، اس کے دربار کی حاضری کو بھول جاتا ہے، اس کے یہاں کی جواب دہی کو بھول جاتا ہے، اس کو بھول جاتا ہے کہ وہ عزیز مقتدر زبردست اقتدار کی مالک ذات اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور وہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت کرنے والا ہے۔ اس کو بھول جاتا ہے بندہ، اس کو فراموش کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں پھر ساری خرابیاں بندے کی جو ہے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ عقیدے کی یہ خرابی اعمال کی خرابی پیدا کر دیتی ہے بنیادی طور پر۔ تو نفس جب جو ہے بندے پر یہ نفس امارہ کی کیفیت جب طاری ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں سب سے بھاری، سب سے بڑا اور سب سے زیادہ جو ہے خطرناک نقصان بندے کا جو ہوتا ہے، اس کی سب سے بڑی تباہ کاری یہ ہوتی ہے کہ بندے کا رابطہ اپنے رب سے ٹوٹتا ہے۔ بندے کا رابطہ اپنے رب سے ٹوٹتا ہے۔ دیکھیے آپ خود اپنے آپ میں جھانک کر کے دیکھیے، میں سمجھ لیجئے میں کسی ناجائز کام میں مبتلا ہو رہا ہوں کسی نوعیت کے، تو کیا اس وقت میرے ذہن میں خدا کا خوف، اس کے دیکھنے کا خوف، اس کے نگرانی کرنے کا خوف موجود ہوتا ہے؟ وہ موجود ہو تو وہ کام ہی نہیں کروں گا۔ یہ خوف جیسے ہی ذہن میں آئے گا، یہ احساس جیسے ہی پیدا ہوگا، یہ غلبہ، اس چیز کیفیت کا غلبہ ہوگا، بندہ جو ہے اس کیفیت سے نکل جائے گا۔ لیکن اس کیفیت پر اگر غلبہ ہو جائے نفس امارہ کا، نفس اس کو حکم دے کہ ہاں یہ تہمت لگانے کا کام، یہ فلاں صاحب کی پرسنالٹی کے اسیسینیشن کا کام، ان کی شخصیت کو مسخ کرنے کا کام، ان کے خلاف جو ہے بہتان تراشی کا کام، ان کے کردار کو خراب کرنے کا کام جو تم کر رہے ہو، یہ جو ہے عین تقاضا ہے، تم کرو اس کو۔ تو بندہ بھول جاتا ہے کہ میں یہ جو غیبت کر رہا ہوں، میں اپنے بڑے بھائی کا گوشت کھائے جیسے عمل کر رہا ہوں۔ بھول جاتا ہے نا بندہ بھول جاتا ہے کہ وہ یہ جو ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ میں جس خدا پر بھروسہ رکھتا ہوں، یقین رکھتا ہوں، اس خدا نے مجھ پر ایسے فرشتے مسلط کر رکھے ہیں، مقرر کر رکھے ہیں، ما یلفظ من قول، جو لفظ بھی میری زبان سے قول بن کر کے نکلتا ہے وہ اس کو روٹ کر لیتے ہیں۔ بھولتا ہے نا بندہ اس کو۔ اس بھولنے کے نتیجے میں غیبت کرتا ہے، اس بھولنے کے نتیجے میں بہتان تراشی کرتا ہے، اس بھولنے کے نتیجے میں نفرت کے کلمات زبان سے نکالتا ہے، اس بھولنے کے نتیجے میں عیب جوئی کرتا ہے، اس بھولنے کے نتیجے میں چغل خوری کرتا ہے، اس بھولنے کے نتیجے میں تعصب کی بات کرتا ہے، اس بھولنے کے نتیجے میں کسی کے کردار کو مسخ کرتا ہے، اس بھول جانے کے نتیجے میں زبان پر جو ہے خدا کی نافرمانی کے کلمات کو جاری کرتا ہے۔ بھول جاتا ہے بندہ اور نفس اس پر غالب آ جاتا ہے۔ تو جو ہے جتنے آپ اعمال لیں گے ان سب میں آپ دیکھیں گے کہ یہ خدا فراموشی کے کیفیت، یا ہم یہ کہیں کہ شیطان کے غلبے کی کیفیت، اللہم قل لکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، کہ بندہ جب خدا کی بندگی سے نکلتا ہے شیطان کی بندگی میں داخل ہو جاتا ہے، نفسانی اکساہٹوں کے نتیجے میں، نفس امارہ کے نتیجے میں شیطان کا بندہ بن جاتا ہے، اور شیطان تو دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے جو ہے اس کے لیے لگائے ہوا محاذ پر کہ وہ اس کو جو ہے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں اپنی جو ہے کاوشوں کے ذریعے سے تیرے بندوں کو جو ہے گمراہ کرنے کی میں کوشش کرتا رہوں گا۔ تو نفس سے امارہ کا جب بندہ تابع ہو جاتا ہے، اس کے ٹرانس میں بندہ جب آ جاتا ہے، اس کے زیر اثر جب بندہ آ جاتا ہے تو شیطنت اس پر غالب ہو جاتی ہے، شیطنت اس پر غالب ہوئے، شیطان کی بندگی کرنے لگتا ہے۔ کوئی شیطان کو سجدہ تو نہیں کرتا نا۔ قرآن مجید نے جو بات کہی کہ اے بندو، کیا تمہیں ہم نے حکم نہیں دیا تھا آدم کے بیٹوں کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ تو کون ہے شیطان کو سجدہ کرتا؟ کوئی شیطان کے لیے قربانی کرتا کیا؟ کوئی شیطان کے لیے روزہ رکھتا کیا؟ ایسا کوئی عمل نہیں کرتا، بندگی کے وہ عمل نہیں کرتا۔ شیطان کی بندگی کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ شیطان کی اکساہٹوں پر لبیک کہتے ہوئے میں اس میں اپنے نفس کے لیے تسکین محسوس کروں، لذت محسوس کروں، میرا نفس اس کی طرف مجھے لے جائے، میرا نفس جو ہے خدا کی بغاوت سے نکال کر کے شیطان کی اطاعت میں مجھے داخل کر دے، اور اس
میں پھر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگوں، نافرمانیاں میں کرنے لگوں، تو یہ نفس امارہ کا غلبہ، یہ اس طرح سے سارے اعمال کو خراب کرتا ہے۔ نفس امارہ یہ اخلاق کو تباہ کرتا ہے، یہ کردار کو مسخ کر دیتا ہے۔ دیکھیے آپ، اخلاقی خامیاں بندے کے اندر جتنی ہو سکتی ہے، وہ بد زبان ہو، وہ لوگوں کو تکلیف دینے والا ہو، وہ ظالم ہو، وہ جو ہے مال ہڑپ کر لیتا ہو، حرام جو ہے ذرائع میں مبتلا ہو جاتا ہو مال کمانے کے، وہ جو ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کو توڑتا ہو، اسی طرح کے وہ فرائض سے غافل ہوتا ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی ممنوعات میں جن چیزوں سے منع کر دیا گیا اس میں مبتلا ہوتا ہو، یہ سارے کے سارے کام جب بندہ کرتا ہے تو گویا یہ نفس امارہ وہ خدا کو بھول جاتا ہے، اور نفس امارہ جو اس کو حکم دیتا ہے اس کا کہ یہ کرو، وہ کرنے لگتا ہے، وہ کرنے لگتا ہے، اور اس کے نتیجے میں ساری اخلاقیات اس کی تباہ ہوتی ہے، اخلاق اس کے سارے جو ہے تباہ ہو جاتے ہیں، تو اس کی شخصیت مکمل جو ہے اس کے نتیجے میں مسخ ہوتی ہے، بندہ خدا کی بندگی سے غافل ہو جاتا ہے، بندگی کا وہ سارا بڑا کنسیپٹ بھی لے اور اس کی طرف لے جانے والے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندگی مراسم عبودیت جو ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، بندہ اس سے غافل ہو جاتا ہے، اس سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی جہاں جہاں اس کو کرنے کا حکم دیا، جن جن کاموں میں اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بندگی کا حکم دیا ہے، زندگی کے ہر معاملے میں وہ اس سے غافل ہوتا ہے بندہ۔ تو بندے کی یہ نفس امارہ جو ہے اس کی تباہ کاری یہ ہے کہ یہ بندے کے اعتقادات کو خراب کرتی ہے۔ بندہ جب جو ہے یہاں دنیا میں دنیا ہی کو سب کچھ سمجھتا ہے اور دنیا ہی کو حاصل کرنا چاہتا ہے نفس امارہ کے نتیجے میں، اور اس کے لیے سارے ذرائع استعمال کرتا ہے ڈسپائٹ آف جائز اور ناجائز فرق کیے بغیر کہ یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے، اس کے بغیر وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کا جو ہے لازمی جو ہے یہ منطقی نتیجہ اس کا یہ ہے کہ یہ اس نے آخرت کو فراموش کیا ہے۔ تو نفس امارہ کی تباہ کاری خدا کو فراموش کرواتی ہے، آخرت فراموش کرواتی ہے، آخرت بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بندہ اس کے نتیجے میں پھر اپنے آپ کو بھی بھول جاتا ہے کہ وہ کون ہے، خدا کا بندہ ہے، بھول جاتا ہے وہ کہ میں خدا کا بندہ ہوں۔ بندہ بھول جاتا ہے کہ میں جو ہے ایک متعینہ پیریڈ کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، موت کا تصور اس کے ذہن سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ بندہ بھول جاتا ہے کہ مر جانا ہے اور خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ بندہ بھول جاتا ہے کہ اس بارگاہ میں حاضر ہو کر کے اس زندگی کا حساب کتاب دینا ہے۔ بندہ بھول جاتا ہے کہ اس حساب کتاب میں ناکامی کے نتیجے میں جہنم رسید ہو جاؤں گا، یہ سب بھول جاتا ہے بندہ، یہ سب کیفیات بندہ جو ہے اس کو فراموش کر دیتا ہے۔ تو یہ نفس امارہ ہے، یہ اعتقادات کا بحران پیدا کر دیتی ہے، سارے عقیدے بھول جاتا ہے بندہ، بھول جاتا ہے کہ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، وہ دیکھتا ہے کہ امیر مقامی نہیں دیکھ رہا ہے، نظم اس کو واقفیت نہیں ہے، میں یہ اگر بلنڈر کر لوں اور اس کو ٹویسٹ کر کے جو ہے بیان کر دوں تو میں امیر مقامی کو کنوینس کر سکوں گا کہ میں نے جو ہے برابر کیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ بندہ یہاں غفلت کر رہا ہے، بندہ بھول رہا ہے اس کو کہ میں یہاں پر اپنی جو ہے عذر تراشی کے فن کے ذریعے سے نظم کو تو جو ہے مطمئن کر سکتا ہوں، یا نظم کی آنکھوں میں تو دھول جھونک سکتا ہوں، لیکن یہ کرامن کاتبین جو میرے ساتھ رکھے گئے ہیں ان کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونک سکتا ہوں۔ میں نے اس کام کو کس مقصد سے کیا، کس کیفیات کے ساتھ کیا، کس اسلوب کے ساتھ کیا، یہ سب اس سے واقف ہے اور انہوں نے اس کو نوٹ کر لیا ہے، اور وہ کل قیامت کے دن جب پیش کریں گے اس وقت جو ہے بڑی حسرت سے پکار کر کے کہوں گا کہ مالی حاضل کتاب، یہ کیسا جو ہے میرا ریکارڈ ہے کہ جس میں صغیرہ کبیرہ سب لکھ دیا گیا، الا احصا، ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے۔ احصا عربی زبان میں کہتے ہیں مردم شماری کو، آج کل کی قرآن مجید نے وہ لفظ استعمال کیا، یا وہاں سے یہ لفظ استعمال کیا گیا کہ بندہ جب جو ہے دیکھے گا اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں تھمایا جائے گا،
تو اس میں دیکھے گا کہ رات کے اندھیروں میں کیا کیا تھا، بیڈ روم میں تھا تو بیوی کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا، گھر کی چار دیواری میں بچوں کے ساتھ کیا تھا، بہنوں کو کیسے وراثت سے محروم کیا تھا، چھوٹوں کے ساتھ کیا ظلم کیا تھا، بڑوں پر کیا جو ہے ان کے حقوق کے خلاف کیا تھا، پڑوسیوں کے ساتھ کیا تھا، کاروباری زندگی میں کیا بلنڈرز کیے تھے، اجتماعی زندگی کے تقاضے کی تکمیل میں کہاں کہاں ٹھوکریں کھائی تھی یا ٹھوکریں ماری تھی اللہ تعالیٰ کے احکام کو، کاروباری زندگی میں جو ہے وہاں پر میں نے کیا کیا جو ہے نافرمانیاں کی تھی، تو سب کا سب معاشرتی زندگی میں کن کن امور میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی تھی، وہ سب جب اس میں لکھا ہوا پائے گا بندہ تو پکار کر کے کہے گا کہ کیسا یہ میرا اعمال نامہ ہے کہ اس میں چھوٹا بڑا، دن کا اجالے کا، اندھیرے کا، تنہائی کا، خلوت کا، جلوت کا، سب اس میں لکھ دیا گیا ہے، محفل کا اور جو ہے اکیلے پن کا، سب کچھ اس میں لکھ دیا گیا ہے۔ تو بندہ اس کو بھول جاتا ہے، اس کو بندہ جو ہے بھول جاتا ہے، اس سے غفلت نفس امارہ جب اس پر غالب ہوتا ہے تو بندہ جو ہے پھر اس کے اوپر سے یہ کیفیات جو ہے ختم ہو جاتی ہے اس غلبے کی وجہ سے۔ تو اعتقادات کے تئیں غفلت بندہ کر جاتا ہے، اس سے جو ہے اس کا بحران پیدا ہو جاتا ہے، بندہ خدا کی عبادات سے غافل ہوتا ہے، بندہ اخلاقیات میں خدا تبارک و تعالیٰ کے احکام اس سے غافل ہو جاتا ہے، بندہ معاشیات میں خدا کے احکام سے غافل ہو جاتا ہے، بندہ معاشریات میں معاشرتی زندگی کے احکام میں غافل ہو جاتا ہے، خدا کے احکام کی پابجائی سے۔ چیخ چیخ کر کے لوگ کہتے ہیں کہ نکاح کو اتنا آسان کرو کہ اس کے بالمقابل زنا مشکل ہو جائے، لیکن کیا کیا ہے ہم نے کبھی ہم نے غور بھی کیا اس پر؟ کیا ہم اس کو جو ہے قول ذری کے ویسے سمجھتے ہیں کہ جیسے بہت سارے اقوال ذری رہتے ہیں ویسا ہی یہ کوئی تو بھی جو ہے بس کہہ دیا گیا ہے؟ یہ قول رسول ہے۔ اس قول رسول کے سلسلے میں ہمارا جو ہے سوچنے سمجھنے کا انداز، ہمارا زاویہ نگاہ اور اس پر عمل کرنے کی کیفیت ہماری کیا ہے؟ ہم خود غور کریں اس کے اوپر۔ اور اس سے ہماری غفلت یہ نفس امارہ کی وجہ سے ہے نا، نفس امارہ کی وجہ سے ہم جو ہے دنیا کے ریتی رواج، یہاں کے رسوم، یہاں کی جو ہے عادات، یہاں کے اطوار، یہاں کے عموم، اس کو فالو کرنا چاہتے ہیں۔ ہم فالو نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو۔ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونۃً، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تذکیر کرتے ہیں، یاد دہانی کرتے ہیں، یاد بھی ہے ہم کو کہ برکت کے لحاظ سے وہ نکاح سب سے برتر ہے جو انجام دہی کے پروسیس کے لیے سب سے آسان ہو، لیکن کیا کیا ہم نے اس کو؟ ہم کرتے ہیں کہ اس کو نہیں کرتے ہم، اور ہم سمجھتے بھی نہیں ہے یہ کہ ہم اگر اس کو نہیں کر رہے ہیں تو یہ نفس امارہ کی اکساہٹ ہے جس کے نتیجے میں یہ میں نہیں کر رہا ہوں۔ یہ نفس امارہ کبھی بیوی کی صورت میں مجھ پر غالب ہو رہا ہے، کبھی یہ جو ہے اقارب کی صورت میں مجھ پر غالب ہو رہا ہے، کبھی اولاد کی محبت کی صورت میں مجھ پر غالب ہو رہا ہے، کبھی خاندانی روایات کی صورت میں مجھ پر غالب ہو رہا ہے، کبھی سماجی دباؤ کی صورت میں مجھ پر غالب ہو رہا ہے، اور مجھ سے ارتکاب کروا رہا ہے اس کا، مجھ سے اس کا ارتکاب کروا رہا ہے۔ تو معاشرتی زندگی میں ہم چوک کرتے ہیں، معاشرتی معاملات کے حوالے سے ہم غفلت کر لیتے ہیں۔ عام طور پر رجحان پایا نہیں جاتا ہے کہ بیٹیوں کا حصہ دیا جائے۔ بھائی یہ کہتے ہیں کہ ابا نے شادی کر دی تھی اور شادی میں پیسہ لگا دیا تھا ان کے، اب ان کا وہی ختم ہو گیا اور سارا دبا لیتے ہیں، حالانکہ جو ہے اس کو فرض کہا گیا ہے۔ یعنی نماز کی وہ تفصیلات اتنی باریکی سے قرآن نے بیان نہیں کی ہے جس کو دن میں 5 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کی تفصیلات اتنی باریکی سے بیان نہیں کی ہے، لیکن وراثت کی تفصیلات قرآن نے بیان کی، باریک باریک تفصیلات بیان کی قرآن مجید نے، اور فرض قرار دیا اس کو۔ لیکن جب نفس امارہ کا غلبہ ہوتا ہے، مال کی محبت طاری ہوتی ہے اور خدا کے احکام سے غفلت پیدا ہوتی ہے، تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں کہ یہ کرنا بھی ہے۔ وراثت کی تقسیم کے معاملات ہمارے پاس آتے ہیں دارالقضا میں 5 پیڑھی ہو گئی، 5 پیڑھیاں بیت گئی ہے، اور وہ جو ہے چلے آ رہے ہیں آباء و اجداد سے، تقسیم آج تک نہیں ہوئی۔ ایک پراپرٹی ایسی تقسیم ہوئی ہے کہ 250 جو ہے لوگ بن گئے تھے، اس کے 250 لوگ بن گئے تھے، یعنی باپ
میں دادا پر دادا دادا پھر اس کے نیچے پھر اس کے نیچے پھر اس کے نیچے، تو 250 لوگ بن گئے اس کے، اتنے لوگ. ظاہر ہے اس وقت بر وقت کیا نہیں گیا، اس کو بر وقت اس کو نہیں کیا گیا، کیونکہ سمجھا نہیں گیا کہ یہ کرنا چاہیے، یہ بھی فرض ہے جیسے نماز فرض ہے. نمازی لوگ نہیں کرتے، حاجی لوگ نہیں کرتے. یہ سب نفس امارہ کی جو ہے ہم پر غلبہ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں جو ہے ہم اپنے زندگی کے سارے معاملات میں غفلت کا جو ہے شکار ہو جاتے ہیں. اور پھر ہر فرد کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتا اس سے. میں بہت جو ہے میں مربی ہو گیا تو اب جو ہے میری تربیت کی ضرورت نہیں ہے، میں تو شعبۂ تربیت میں ہوں نا، اور میں تو اتنے دن سے تقریریں کر رہا ہوں، میں تو درس دیتا ہوں، میں تو اتنا مطالعہ کر چکا ہوں، تو آپ جو ہے میں بری ہوں اس سے. ایسا نہیں ہو سکتا کبھی. وما ابرئ نفسی، میں اپنے آپ کو نفس کی اکساہٹوں سے، اس کے غلبے سے، اور نفس امارہ کی اکساہٹوں سے، اس کے غلبے سے میں اپنے آپ کو بری نہیں کر سکتا. اور ہر فرد کو یہ جو ہے اپنا انٹراسپیکشن کر کے اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی، اس پر متوجہ ہونا پڑے گا. اور ہر فرد ہی متوجہ ہوگا تو یہ ہوگا، خود فرد کو متوجہ ہونا پڑے گا. دوسرا فرد توجہ دلا سکتا ہے کہ بھئی آپ کا یہ عمل اس کے سلسلے میں ذرا غور کرے، آپ کے کیسا ہے، ارے احتساب کرے آپ کا، یہی کہہ سکتا ہے نا. لیکن مجھ کو جو ہے اس کی طرف متوجہ ہو کر، ہر فرد کو اس کی طرف متوجہ ہو کر کے دیکھنا پڑے گا کہ میں نے یہ جو کام کیا، اس کام کو میں کس خانے میں ڈالتا ہوں. کہ یہ کام خدا پرستی کا ہے، یہ کام جو ہے میں نے آخرت کو پیش نظر رکھ کر کے کیا ہے، یہ کام جو ہے خدا کے احکامات کے عین مطابق ہے، یا یہ کام خدا بیزاری کا ہے، خدا فراموشی کا ہے، آخرت فراموشی کا ہے، خدا کے جو ہے احکام کو توڑنے والا ہے، اس کے جو ہے حدود کو پامال کرنے والا ہے. یہ فیصلہ فرد کرے گا، فرد کو کرنا ہوگا. اسی لیے قرآن مجید نے نفس کی جو دوسری کیفیت پیش کی وہ لوامہ کی پیش کی، نفس لوامہ. یہ نفس لوامہ جب تک زندہ رہے گا، اس کی زندگی جو ہے وہ نفس مطمئنہ کی طرف لے جائے گی. لیکن یہ نفس لوامہ اگر ختم ہو جائے، بندے کے اندر سے ملامت کرنے والا نفس کہ میں نے یہ ارتکاب کیا، میں نے امیر مقامی کو آ کر کے ایک ایسا عذر تراش کیا احتسابی نشست کے سلسلے میں کہ میں نے ان کو مطمئن کر دیا، لیکن ظاہر ہے کہ میرا نفس لوامہ مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کے حق میں دھل جو کی ہے، میرا نفس ملامت کر رہا ہے اس کے اوپر. تو یہ جو ہے اگر یہ ملامت کرنے والا نفس یہ مردہ ہو جائے گا تو پھر جو ہے ہمارے دل پر پورا کا پورا زنگ لگ جائے گا، پورا کا پورا دل زنگ آلود ہو جائے گا. اور پھر ہم کو جو ہے وہ بات جو کہی جا رہی تھی اس زنگ آلود دل کے لیے جو ہے اس کی طرف توجہ دینا پڑے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب بندہ کسی جو ہے خدا کی نافرمانی کا ارتکاب کرتا ہے، اس کے نتیجے میں دل پر ایک داغ پڑتا ہے. اور بندہ جب تک اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کا جو ہے ارتکاب کرتا رہتا ہے، دل پر وہ داغ پڑنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے، اور ایک جو ہے حالت یہ آتی ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہ دل کا زنگ ہے، یہ دل کا زنگ ہے. صحابہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول لوہے کے زنگ کو تو شاید کیسے دور کر سکتے ہیں، انڈرسٹوڈ ہے، لیکن فما جلاؤ ہے یا رسول اللہ، یہ دل کا زنگ جو لگ جاتا ہے اس کو کیسے اللہ کے رسول دور کیا جائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف متوجہ کیا وہ جو دستور حیات ہے قرآن مجید، اس سے وابستہ ہونے، وہ آپ کو بتائے گا، وہ آپ کی رہنمائی کرے گا، وہ آپ کو متوجہ کرے گا، وہ آپ کی تذکیر کرے گا، وہ آپ کی تنبیہ کرے گا، وہ آپ کو جو ہے متوجہ کرے گا، وہ آپ کو جو ہے بتائے گا کہ یہ کام حلال ہے، حرام ہے، جائز ہے، ناجائز ہے، خدا فراموشی کا ہے، خدا کے یاد رکھنے کا ہے، آخرت میں کامیاب کرنے والا ہے، ناکام کرنے والا ہے. یہ جو ہے اللہ کی وہ کتاب بتائے گی. لوگ سمجھتے ہیں اس کی مجرد تلاوت ہے، ویسا نہیں ہے. اس کی تلاوت کا مطلب جو ہے یہ ہے کہ اس کی تلاوت وہ جس کے نتیجے میں ہم اس کو فالو کر سکیں، اس کے پیچھے چل سکیں ہم، اور اس کی جو ہے اتباع ہم کر سکیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس زنگ کو جو چیز دور کرے گی وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے اور موت کو یاد رکھنا ہے.
موت کو یاد رکھنا. موت کو ہم بھول جاتے ہیں عام طور. اس کو کہا گیا ہے کہ اکثروا ذکر حازم اللذات. اور ایک روایت میں ہادم اللذات دونوں طرح کا آیا. حازم کاٹنے والی اور ہادم ہدم کر دینے والی, ڈھا دینے والی. لذات کو پوری طرح سے ڈھا دینے والی یا اس کو جو ہے اس کا قلاقمہ کر دینے والی چیز, اس کا کثرت سے ذکر کرو. اور وہ کیا ہے؟ الموت. موت ہے, موت. ایک دن پہلے برادر افتخار ذکی جس طرح سے اس طرح کا ہاتھ بتلا رہا تھا, میں تو نظروں سے اوجھل ہی نہیں ہوتا. ماجل گاؤں کے ہمارے ساتھی, جب ماجل گاؤں سے اورنگ آباد ان کو شفٹ کیا گیا اور ایمبولنس سے اتار کر کے دواخانے میں لے کر جا رہے تھے, تو وہ اٹھ کر کے خود کھڑے ہوئے. انہوں نے اسٹریچر پہ لوگ ڈالنا چاہتے تھے بچے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, اور اس طرح سے ہاتھ بتایا. لیکن ٹھیک اس کے 24 گھنٹے کے بعد خدا کی بارگاہ میں چلا گیا. وہ ایسا کڑیل نوجوان جو 10 کلومیٹر روز چلتا تھا, روزانہ جو ہے ماجل گاؤں کے ڈیم میں تیراکی کرتا تھا, وہ اتنا فٹ کو اس کے دیکھ کر کے قوی مومن کیا ہوتا ہے اس کا جو ہے امیجن کیا جا سکتا. لیکن موت جو ہے کس طرح سے لوگوں کو لے کر گئی. ہم اب تک تو جو ہے سنتے تھے اور اعتقادی چیز ہمارے لیے موت تھی, لیکن کورونا نے اس کو تجرباتی چیز بنا دیا. ہمارے ساتھی ناندیڑ کے بھی گئے, کئی ارکان جماعت کی صف سے نکل کر چلے گئے, اچھے اچھے نوجوان ارکان. اور کوئی گھر بچا ایسا, کوئی خاندان ایسا بچا جہاں متاثر نہ ہوئے لوگ. تو موت جو ہے ہم یقین رکھتے ہیں اس کے اوپر کہ یہ آنی ہے, کل نفس ذائقۃ الموت. ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, لیکن بس اس حد تک ہی رکھتے ہیں. لیکن اس کے حوالے سے جو بات کہی گئی کہ جتنی یہ یقینی ہے اتنا ہی اس کا وقت غیر یقینی ہے. لا تدری نفس بأی ارض تموت. کوئی متنفس جانتا نہیں ہے کہ کب, کہاں, کس سرگرمی کے دوران, کیا کرتے ہوئے, کس کیفیت میں جو ہے موت اس کو آلے گی. ہم بھول جاتے ہیں, ہم اس کو بھول جاتے ہیں, اور اس کے نتیجے میں جو ہے اس کے بھول جانے کے نتیجے میں پھر ساری خرابیاں ہمارے اندر پیدا ہوتی ہیں. تو وہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ نفس امارہ جو آپ کو حکم دے دے کر کے خدا کی بغاوت کی طرف لے جا رہا ہے, خدا کی سرکشی کی طرف لے جا رہا ہے, یا آپ کے عقیدے کو کمزور کر رہا, آپ کی جو ہے تعبدی کیفیات میں جو ہے کمزوری پیدا کر رہا, آپ کی اخلاقیات میں تباہی پیدا کر رہا, آپ کے اعمال اور افعال اس کو جو ہے مسخ کر رہا ہے, اس کو خراب کر رہا ہے, اور آپ کے مومنانہ کردار کو پوری طرح سے جو ہے اس کا اسیسینیشن یہ نفس کرتا ہے, نفس امارہ. تو اس کے جو ہے علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب سے وابستہ ہوں, اور دوسرے یہ یاد رکھے کہ مر جانا ہے, مر جانا ہے. قرآن مجید نے کہا کہ کتنے ایسی جو ہے جانیں ہیں جن کو ہم ان کی نیندوں میں قبض کر لیتے ہیں, ان کی نیند میں ہم قبض کر لیتے ہیں, اور وہ جو ہے سوتے ہیں اور اٹھتے ہی نہیں. اسی لیے دعا جو سکھائی گئی آپ دیکھیے اس کو, اللہم باسمک انام واستیقظ, یہ نہیں سکھائی گئی. عربی زبان میں لفظ تھے اس کے لیے کہ سونے کے وقت انامو کہا جاتا, اور جو ہے اٹھنے کے لیے استیقظ کہا جاتا کہ تیرے نام سے میں نیند کے آغوش میں جا رہا ہوں, تیرے نام سے میں بیدار ہو جاؤں. لیکن یہ نہیں کہا گیا, استحضار کروایا گیا کہ اب یہ جو نیند کے آغوش میں جا رہے ہیں نیند نہیں ہے, گویا تصور یہ کرو کہ باسمک اموت, میں موت کے آغوش میں جا رہا ہوں, اور حکم ہوگا تو پھر سے میں زندہ ہو جاؤں گا. میرے بس میں نہیں ہے کہ میں زندہ ہوں, خدا تعالیٰ کا حکم ہے تو میں زندہ ہو رہا ہوں. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا. حمد اس باری تعالیٰ کی جس نے ہمیں حیات بخشی ہے ہماری موت کے بعد, سو کر کے اٹھنے کی دعا, اور پھر اس کو جوڑا اس سے, وہ الیہ النشور, اور ابدی نیند سو کر کے اسی کے پاس لوٹنا ہے. اس سے زیادہ موت کے استحضار کی کیا چیز ہو سکتی ہے؟
موت کو یاد دلانے کی. لیکن عام طور پر ہم پر جب کیفیات طاری ہوتی ہے تو ہم اس کو بھول جاتے ہیں. تو کہا گیا کہ یہ نفس امارہ کی تباہ کاری، اس سے بچنے کے لیے جو ہے موت کو بھی یاد رکھا جائے. موت کو یاد رکھا جائے کہ مر جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اللہ کے بارگاہ کی حاضری جو ہے اور وہاں کی جواب دہی کا تصور، وہ جو ہے بندے کو اس سے جو ہے محفوظ رکھ سکتا ہے. تو ہمیں جو ہے یہی چند باتیں ہیں جس کے سلسلے میں ہم کو خود احتسابی کر کے اپنے آپ پر جب ہم بستر پر لوٹے تو خود احتسابی جو ہے اس کی طرف توجہ دے. بہت سارے جو ہے لوگوں نے اس پر، بہت سارے ہمارے صوفیہ نے، ہمارے بہت سارے جو ہے مزکی حضرات نے اس پر بہت چیزیں لکھی ہیں کہ ہم کیسا اپنے طرف متوجہ ہو، اپنے دل کی طرف متوجہ ہو، آنکھیں بند ہو، ہم یہ تصور کریں کہ میں نے یہ کام کیا ہے دن میں اس کے نتیجے میں جو ہے میرے دل پر یہ داغ لگا ہے. کل یہ داغ لگا تھا، پرسوں یہ داغ لگا تھا، 1 مہینہ پہلے یہ داغ لگا تھا، مہینوں سے یہ داغ لگتے چلے آ رہے ہیں. اس کا تصور کریں، کب کب کیا کیا داغ اس پر لگے ہیں، اس کا تصور کریں، اور پھر ان کو کیسے دھویا جا سکتا ہے، وہ دھونے کی وہ تدبیر، اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کو صاف کرنے کی کوشش کریں. ہمارا نفس ہمیں ملامت کرتا رہے. میں نے دن میں کوئی ایسی کام کر دیا، کوئی بات کہہ دی کسی سے، نفس ملامت کرے اس کے اوپر. یہ نفس ملامت کرے گا تو ہم توبہ کریں گے. بندے کا حق ہوگا وہ حق ادا کریں گے. بندے کے سلسلے میں کوئی جو ہے جو ہے شائستہ کام ہم نے کیا ہوگا، ہم اس سے جا کر کے معافی مانگیں گے. بھئی میں نے آپ کی غیبت کر دی تھی، معاف کر دیجیے. کوئی چھوٹا نہیں ہو جائے گا. میں نے آپ کے سلسلے میں فلاں جگہ پر غلط بات کر دی تھی، میں نے غلط فہمی کی بنیاد پر یہ بات کہہ دی، اللہ کے لیے معاف کر دیجیے. برسوں تک ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے سلسلے میں جو ہے ہم چیزیں دلوں میں پالے رکھتے ہیں. چہرے پر مسکراہٹ ہوتی ہے لیکن دل میں کچھ کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. ہم کو جو ہے اس کو صاف کر دینا ہے اور دل کو ہمارے اپنے صاف کرنا ہے ان ساری چیزوں سے. جب ہم اس کی کوشش کریں گے، اس کے لیے باضابطہ متوجہ ہوں گے، ہر فرد متوجہ ہوگا. جس طرح سے وہ خود سانس لیتا ہے تو لیتا ہے نا، وہ بند کر دے تو رک جاتی ہے وہ. تو ہر فرد جب اس کے لیے متوجہ ہوگا، مسلسل متوجہ رہے گا، تو یہ عمل جو ہے نتیجہ خیز ثابت ہوگا اور ہماری دل کی تطہیر کا سامان ہم اس کے نتیجے میں کر سکیں گے کہ ہم جو ہے اس سے واقف ہو کہ یہ کام نفس امارہ کا کام ہے اور ہم کو جو ہے اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تو یہ احتساب، یہ جائزہ ہم کو لیتے رہنا ہے. اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اس کی مجھے آپ کو توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا